اس میں بھی $60 to $90 پر آور جو ہے وہ آپ ارن کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں۔ جی السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ اس وقت میلبرن میں صبح کا تقریباً 9 کا ٹائم ہے اور میں واک کے لیے نکلا ہوں، اور میرے گھر کے پاس ایک کافی شاپ ہے، اور آج میں گاڑی پہ نہیں نکلا، میں نے کہا چلے واک کر کے چلتے ہیں، اور کیونکہ موسم بہت اچھا ہے، صبح سے جو ہے سنی ہے، کوئی بادل یا کوئی بارش نہیں ہے۔ میلبرن میں ایسا ہے کہ جب سردیوں میں سورج نکلتا ہے یا جب بارش نہیں ہوتی تو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اس دن موسم بڑا اچھا، لوگ انجوائے کرتے ہیں باہر۔ سردیاں تقریباً ہماری جو ہیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں، اس وقت سپٹمبر کا اینڈ ہے، اور اس وقت جو سپرنگ ہے، موسم بہار، وہ ہمارا جو ہے وہ تقریباً شروع ہو چکا ہے۔ جو یہاں پہ جو درخت ہیں یا جو پودے ہیں وہ اب گرین ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ موسم میں آپ کو اس لیے ہر ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا میلبرن کے بارے میں، جو یہاں کا ویدر ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور کیسے چینج ہوتا ہے ڈیلی بیس کے اوپر۔ تو میرا جو مقصد ہے جو آپ کو موسم کے بتانے کا، وہ یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ویدر کے بارے میں بھی آپ کو ڈیلی بیس پہ آپ کو جو تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا جائے کہ میلبرن کا جو موسم ہے ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ کیسا چینج ہوتا ہے۔ اچھا، میں ابھی چونکہ موسم بڑا اچھا تھا، واک کر کے چلتے ہیں اور کافی لیتے ہیں چل کے۔ آج میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ آپ سے تھوڑا سا میں اس چیز کے اوپر انفارمیشن شیئر کروں کہ جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں پڑھنے، پاکستان، انڈیا یا اور باقی جو ممالک سے، تو ان کی جو یونیورسٹیز کی جو فیس ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی۔ تو ان کو اپنی یونیورسٹیز کی جو سیمسٹر کی فیس ہے کور کرنے کے لیے ان کو یہاں پہ پارٹ ٹائم جابس یا کیجول جابس جو ہیں وہ ان کو کرنی پڑتی ہیں، تاکہ ایٹ لیسٹ وہ اپنا یہاں پہ جو ان کا لیونگ ایکسپنس ہے اور جو کھانے پینے کا ہے وہ کور ہو جائے۔ اور اس کے لیے یہاں پہ میلبرن میں اسٹوڈنٹس کے لیے کیا بیسٹ آپشنز ہیں یہاں پہ، جس میں ان کو ٹائم فلیکسیبلٹی بھی مل جائے اور اس کے علاوہ ان کی انکم بھی اچھی ہو جائے۔ جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، آج میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بتاتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر کیجول یا پارٹ ٹائم جابس یہاں پہ کرنا چاہیں تو کیا آپشنز اویلیبل ہیں، کتنی انکم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ سے جابس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کروں، تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں جہاں واک کر رہا ہوں، میرے گھر کے پاس ایک واکنگ ٹریک ہے جو ایک شاپنگ سینٹر کو جاتا ہے، اور 5 منٹ کی واک ہے، اور اس واکنگ ٹریک کے اوپر لوگ سائیکلنگ بھی کرتے ہیں، اور بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک نالا سا گزر رہا ہے اور ایک سائڈ پہ گھر ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا یہ واکنگ ٹریک جو ہے وہ دکھاتا ہوں ذرا۔ اچھا جی، کافی میں نے لے لی ہے اور میں ایک پارک میں آ کے بیٹھا ہوں، لیکن اچانک سے موسم بھی چینج ہونا شروع ہو گیا، اور ابھی سورج تھا اور ابھی ہلکے سے بادل آنا شروع ہو گئے۔ تو سردیوں میں جو موسم ہے میلبرن کا وہ ایسا ہی رہتا ہے۔ جابس کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی آپ سے، پارٹ ٹائم یا کیجول جابس، جس میں اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو یہاں پہ میں نے دیکھا ہے زیادہ تر کام کرتے ہوئے، آپشنس تو یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میں آپ سے کچھ 4 یا 5 آپشنز آپ سے شیئر کرتا ہوں جو مجھے یہاں رہتے ہوئے میں نے آبزرو کی ہیں، جن میں اسٹوڈنٹس کو ٹائم فلیکسیبلٹی بھی مل جاتی ہے اور ان کو جو ویج ہے وہ بھی اچھی مل جاتی ہے۔ اچھا، نمبر 1 پہ میں نے جو آبزرو کیا ہے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں پاکستان سے یا انڈیا سے،
وہ یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو ایز اے ڈرائیور اوبر کمپنی کے ساتھ رجسٹر کر لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اوبر کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کرتے وقت ان کو ٹائم فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے، اور ساتھ میں جو ان کا جو آورلی جو ویج بن جاتی ہے وہ بھی اچھی بن جاتی ہے میرے حساب سے۔ اوبر کے ساتھ اگر آپ ایز اے ڈرائیور آپ کام کرتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ میں نے خود بھی یہاں پہ اوبر کافی یوز کی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، تو اس میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کی منیمم بھی کوئی ٹرپ ہو یہاں پہ تو $7 to $10 تقریباً بن جاتا ہے آپ کا اس کا بل، اور اگر آپ ایوریج کاؤنٹ کر لیں تو اس میں آپ کا تقریباً $25-30 جو ہے وہ آپ کا ایک نارمل جو اوبر کا جو ٹرپ ہوتا ہے، جس میں آپ نے اگر 10 سے 15 کلومیٹر کہیں دور جانا ہے تو آپ کا اتنا فیئر بن جاتا ہے یہاں پہ۔ اور اگر میکسیمم بھی کرنا چاہیں، مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ کیونکہ میلبورن کا جو ایئرپورٹ ہے بالکل نارتھ ویسٹ میں ہے، اور میں بالکل ایک ایسٹ سائڈ سے جب میں ایئرپورٹ گیا تھا تو تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو بن گئی تھی، اور اس میں تقریباً جو میرا بل بن گیا تھا تقریباً $80 to $85 جو ہے وہ میرا بل بن گیا تھا۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ جو اوبر کا جو فیئر ہے وہ ہینڈسم ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے یہاں پہ جو ڈرائیورز ہیں اوبر کے ساتھ وہ اچھا کما لیتے ہیں، اور پلس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ٹائم فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ اور پاکستان کے والے سے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے زیادہ تر یہاں پہ میں جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے یا اوبر کے والے سے کہیں آگے پیچھے جاتے ہوئے، تو میں نے دیکھا ہے کہ موسٹلی جو لڑکے پاکستان سے آتے ہیں یہاں پہ ان کو میں نے اوبر یہاں پہ چلاتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ ایک یہاں پہ کامن سا ایک سمجھا بھی جاتا ہے کہ زیادہ تر جو اوبر ڈرائیورز ہیں سڈنی میں یا میلبرن میں جو ایز اے کیجول یا پارٹ ٹائم اس کو لے رہے ہوتے ہیں وہ پاکستان سے ہیں۔ اچھا، اوبر کے والے سے میں آپ کے ساتھ مزید انفارمیشن نیکسٹ ویڈیو میں کسی میں شیئر کروں گا، کیونکہ یہ میری خود بھی ایک دلچسپی کا ایک حصہ ہے۔ میں خود بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کتنی انکم ہو جاتی ہے اور اس کی جو انسائڈ سٹوری ہے وہ کیا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کسی لڑکے سے جو ہے وہ آپ کا اس سے ملاقات کی جائے، اور اس سے جو ہے مل کے میں آپ کے ساتھ مزید انفارمیشن آپ سے شیئر کروں گا اس کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد میں نمبر 2 پہ جو میری آبزرویشن ہے جابس کے حوالے سے، وہ یہاں پہ سیکورٹی گارڈز کی جابس ہیں۔ سیکورٹی گارڈز میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لڑکے جو پاکستان یا انڈیا سے آتے ہیں ان کو میں نے ڈفرینٹ اسٹورز کے اوپر، ڈفرینٹ بینکس میں یا ڈفرینٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں ایز اے سیکورٹی گارڈ ان کو میں نے ڈور انٹری کے اوپر دیکھا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں وہ کوئی ایسا سیکورٹی گارڈ نہیں ہوتا جس کے پاس کوئی ویپن ہوتا ہے۔ کوئی بینک یا کوئی سینسٹیو ادارہ ہو تو وہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے، وہاں پہ ویپن بھی ہوتے ہیں گارڈز کے پاس، لیکن نارملی جو سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں یہاں پہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں، فیشن سٹورز ہو گئے، بڑے گروسری سٹورز ہو گئے، تو اس کی جو ڈور انٹری کے اوپر آپ کو ایک بندہ اکثر آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ، جس کا کام صرف یہ ہے کہ آنے جانے والے پہ نظر رکھنا، اور کوئی چوری تو نہیں کر رہا، بس یہ کام ہے۔ اور میرے حساب سے کوئی اس میں اتنی مشقت نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ اس میں ٹائم ڈیوٹی ہے آپ کی، اگر 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی شفٹ ہے، آپ میں ٹائم کنزیوم کرنا ہے۔ اور میرے اپنے ذاتی خیال میں اس میں بھی آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً 25 سے لے کے $30 تک بھی 1 گھنٹے کا یہاں پہ کما لیتے ہیں۔ پلس پھر اس میں یہ ہے کہ ٹائم فلیکسیبلٹی اس لحاظ سے ہے کہ ان کو ویکینڈس کے اوپر یا ایوننگ میں یا نائٹ شفٹس بھی مل جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں جو آپشنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے حوالے سے، جو لڑکیاں یہاں پہ آتی ہیں پاکستان، انڈیا یا باقی کنٹریز سے اسپیشلی اسٹڈیز کے لیے، اور ان کو اسٹڈیز کے بعد جو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس میں اگر وہ کیجول یا پارٹ ٹائم جابس کرنا چاہیں تو اکثر لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ جو ایجڈ کیئر ہومز ہوتے ہیں یا جن کو اولڈ ایج ہومز کہہ لیں، جہاں پہ جو زیادہ عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ بنائے گئے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں
کام کرتی ہیں زیادہ، کیونکہ شاید لڑکیوں کو نرسنگ یا ہیلتھ سیکٹر میں یہ جاب سوٹ بھی کرتی ہے. اور سب سے بڑی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ایسے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ یہاں پہ جو بھی یہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہیں، ہاسپٹلز ہو گئے، فارمیسیز ہو گئی یا اولڈ ایج ہومز ہو گئے، اس میں جو سیلری ہے یا جو انکم ہے وہ بہت اچھی ہے، کیونکہ وہ کام کی نوعیت ایسی ہے. تو لڑکیاں یہاں پہ پریفر کرتی ہیں ایسی جگہوں پہ جاب کے حوالے سے. ایک تو سیلری بھی اچھی ہے، اور دوسرا ان کو یہ ہے کہ ویکینڈس کے اوپر اور نائٹ شفٹ مل جاتی ہیں ایسی جگہوں پہ. اچھا، اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ نمبر 4 پہ جو یہاں پہ بڑے بڑے ریٹیل سٹورز ہیں، الیکٹرانک سٹورز ہو گئے، فیشن سٹورز ہو گئے، گروسری سٹورز ہو گئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی ایز اے کیشیئر، ایز اے ہیلپر، ایز اے اسٹور مینیجر، ایز اے اسٹور اسسٹنٹ، کسی بھی اس میں شعبے میں ایسے اسٹورز کے اوپر کافی زیادہ جابز اویلیبل ہوتی ہیں ہر وقت، کیونکہ یہاں پہ ایک طرح سے مین پاور کی شارٹیج بھی ہے. اور آسٹریلیا، میلبرن یا سڈنی وہ جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ لیبر کافی ڈیمانڈ ہے یہاں ان چیزوں کی. تو ایسی جگہوں پہ ایزیلی جاب مل بھی جاتی ہے. تو جتنے اسٹوڈنٹس ہیں موسٹلی وہ پھر یہ ہے کہ اس طرح کی کیونکہ اس میں کوئی ایسا آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہوتی خاص، آپ 1-2 دن کی ٹریننگ کے بعد وہ آپ کو آن رول کر دیتے ہیں. اور اس میں پلس یہ ہے آپ کو آپشن بھی یہ مل جاتی ہے کہ ویکینڈس کے اوپر یا نائٹ شفٹس میں نارملی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو ایزیلی اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں. کافی ٹائم کی فلیکسیبلٹی ہے اس میں، ڈپینڈ کرتا ہے جس کا جو انٹرسٹ ہو وہ اس میں وہ جاب یہاں پہ کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد نمبر 5 میں رکھوں گا جو یہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں یا کیفیز ہیں یا ہوٹلز ہیں، کیونکہ میلبرن ایک ملٹی کلچرل سٹی ہے. تو اس لحاظ سے یہاں پہ آپ کو ہر طرح کا کھانا، ہر طرح کا جو کلچر ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. تو جس کی وجہ سے یہاں پہ کیفیز، کافی شاپس، ریسٹورنٹس کافی زیادہ ہیں. اسی وجہ سے وہاں پہ جابس کی ڈیمانڈس ہر وقت رہتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو کیفیز ہیں ان میں ایز اے کچن ہیلپر یا شیف کے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ یا ایز اے کیش کاؤنٹر کے اوپر یا ایز اے ویٹر میں نے دیکھا ان کو کام کرتے ہوئے. تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے وہ ہر بزنس اونر کا اپنا اپنا حساب ہے، بٹ پھر بھی میں نے دیکھا ہے یہاں پہ تقریباً جو منیمم جو آورلی ریٹ ہے جو 1 گھنٹے میں آپ یہاں پہ کما سکتے ہو، تقریباً 25 سے لے کے $30 $35 تک بھی آپ یہاں پہ کما سکتے ہو ایز اے اسٹوڈنٹ. اور چونکہ آسٹریلیا میں یہ ہے کہ جب آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو تو اس میں جو اچھی جابز ہوتی ہیں جس میں زیادہ آپ کو آورلی ریٹ آفر کیا جاتا ہے $50 یا $60 تک، تو وہاں پہ موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوکل ایکسپیرینس ریکوائرڈ کرتے ہیں کہ آپ کا لوکل یہاں پہ آسٹریلیا میں پہلے سے کوئی ایکسپیرینس ہو. تو ایک اسٹوڈنٹ جو فرسٹ ٹائم یہاں پہ میلبرن، سڈنی یا اور کسی شہر میں آسٹریلیا میں آتا ہے تو اس کا کوئی یہاں پہ لوکل ایکسپیرینس ہوتا نہیں. تو اس لیے یہ جو کیجول اس طرح کی جو پارٹ ٹائم جابز ہیں، اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو انہی جابز میں زیادہ پریفر کرتے ہیں. ٹائم فلیکسیبلٹی اور کہ وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ان جابز میں، کیونکہ فل ٹائم جاب پھر ایک فل ٹائم کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے. آپ کی ویج تو اچھی ہوتی ہے لیکن پھر آپ کو ٹائم کمٹمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے اس کے ساتھ. اچھا، کیجول یا پارٹ ٹائم جابز کے علاوہ کچھ پروفیشنل سروسز بھی ہیں یہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے لوگ جب کچھ عرصہ یہاں پہ ان کو ہو جاتا ہے 6 مہینے 1 سال کے بعد، اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی شارٹ کورس یا ڈپلومہ آپ 3 سے مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کو کس سبجیکٹ میں یا کس آپ کا کیا انٹرسٹ ہے، اس میں لوگ یہاں پہ ایز اے شارٹ کورس یا ڈپلومہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. یہاں پہ کار مکینکس، الیکٹریشین، پلمبنگ، کارپینٹر یا پرسنل ٹرینر جو جم میں جو ہے لوگوں کو فٹنس کے حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں. تو ایسے جو شعبے ہیں، جو اس طرح کے جو پروفیشنل سروسز ہیں، ان میں یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی شارٹ کورس یا ڈپلومہ، ڈپینڈ کرتا ہے وہ 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، سال کا بھی ہو سکتا ہے، 1.5 سال کا بھی ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے. تو اگر آپ کوئی اس طرح کی چیز کر لیتے ہیں جس میں آپ کو شوق ہو تو آپ اس میں یہ ہے کہ $50-60 پر آور تک بھی آپ یہاں پہ انکم کر سکتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو الیکٹریشین ہیں, جو پلمبنگ, جو اس طرح کے جو شعبے ہیں اس میں لوگ اچھا کما لیتے ہیں, بلکہ وہ تو ایز اے فل ٹائم اس کو ایز اے بزنس بنا لیتے ہیں پھر, کیونکہ ان کو پھر اس میں انکم اچھی ہو جاتی ہے اس میں. تو اینی وے میں آگے فیوچر میں آپ کے ساتھ مزید اس حوالے سے بھی انفارمیشن شیئر کروں گا, اسپیشلی جو پرسنل ٹریننگ ہے, کیونکہ میرا خود بھی شروع سے سپورٹس اور فٹنس اور جم میری زندگی کا ایک لازمی حصہ رہا ہے. تو میں خود بھی ایک سرٹیفائڈ یہاں پہ پرسنل ٹرینر ہوں. ایز سچ میں اس کو ایز اے کیریئر جاب کے طور پر نہیں لیتا یہاں پہ, چونکہ میرا اپنا اس میں ایک شروع سے انٹرسٹ تھا, اور چونکہ جب کووڈ میں کچھ اور کرنے کو نہیں تھا تو میں نے پھر یہ یہاں پہ جو سرٹیفکیشن تھی پرسنل ٹریننگ کی وہ کر لی تھی اپنے نالج کے لیے اور اپنی ایجوکیشن کے لیے. تو اس میں بھی $60-90 پر آور جو ہے وہ آپ ارن کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں اور آپ کا اس میں انٹرسٹ ہو تو. اچھا, فیوچر میں آپ کے ساتھ کسی ویڈیو میں یہاں پہ اگر آپ کچھ چھوٹا سا کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا چاہو, اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے, کیا ریگولیشنز ہے یہاں پہ, اور چونکہ میں خود بھی یہاں پہ ایز اے بزنس انویسٹر پروگرام کے تحت ہوں, اور میرا کافی ایکسپیرینس ہے پاکستان میں بھی, آسٹریلیا میں اور امریکہ میں بزنس اسٹیبلشمنٹ کا, اور یہاں پہ بزنس ڈیولپمنٹ آپ کیسے کر سکتے ہو, کیسے پروموٹ کر سکتے ہو. تو انشاءاللہ فیوچر میں جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر میں آپ سے انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتا رہوں گا. اچھا, آپ کے اگر کوئی فرینڈز یا ریلیٹیوز جو آسٹریلیا میں پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, یہاں پہ آلریڈی اگر موجود ہیں یہاں پہ, تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجیے گا. اس سے ان کو تھوڑا سا یہاں پہ کیجول پارٹ ٹائم جابس کے والے سے جو ہے آئیڈیا ہو جائے گا. اور اگر پھر بھی کسی کا کوئی پرٹیکولر سوال ہو تو وہ مجھے نیچے کمنٹس میں کر سکتا ہے, یا اگر کسی کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو میں کوشش کروں گا وہ انفارمیشن لے کے آؤں آپ تک. اچھا, آج کا جو مشن ہے وہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اس سرفروش کو اجازت دیں. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.